کیا آپ جانتے ہیں یا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے اور ہمیں سب سے زیادہ اشد ضرورت کس بات کی ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ اگر بتا سکتا ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے۔ سماعت کیجئے کہ ایک گاؤں میں، ایک دور دراز گاؤں میں ایک عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ باہر جھانکنے پر انہوں نے دیکھا کہ 3 انتہائی بزرگ افراد باہر بیٹھے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئی اور کہا، آئیں ہمارے گھر کچھ چائے پانی کر لیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے، تینوں ایک ساتھ آپ کے گھر نہیں آ سکتے، ہم میں سے کوئی ایک ہی جا سکتا ہے، تم مشورہ کر لو، جسے بلانا ہے اسے بلا لو۔ عورت نے کہا کہ میں سمجھی نہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ دیکھو، یہ ایک دولت ہے، دوسرا کامیابی ہے، اور میں محبت ہوں، تم اپنے گھر میں کسے چاہتی ہو؟ عورت گھر آئی اور شوہر کو قصہ بتایا۔ شوہر نے فوراً کہا کہ جاؤ جاؤ، جلدی جاؤ، دولت کو گھر لے آؤ، گھر میں دولت آئے گی تو ہمارے دن بدل جائیں گے۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں امی، کامیابی کو دعوت دیں، کامیابی جس میدان میں قدم رکھے گی وہ میدان مار لے گی۔ بہو نے کہا کہ امی، میرے خیال میں محبت کو ہم اپنے گھر لے آتے ہیں، ہم اپنے گھر میں محبت کو دعوت دیتے ہیں، گھر میں محبت ہوگی تو سکون و اطمینان رہے گا۔ خاتون کو بہو کا مشورہ بہت پسند آیا۔ چونکہ ساس بہو کا اس بات پر اتفاق ہوا تو فیصلہ یہ ہوا کہ محبت کو گھر لے کر آتے ہیں۔ وہ باہر گئی اور کہا کہ آپ میں سے محبت کون ہے؟ ان کو ہمارے گھر دعوت ہے۔ ایک بزرگ اٹھے اور گھر کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو باقی دونوں بزرگ بھی دروازے پر موجود ہیں۔ خاتون نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی آ سکتا ہے۔ محبت نے کہا کہ بالکل، اگر تم کامیابی یا دولت کا انتخاب کرتی تو ہم میں سے کوئی ایک ہی آتا، لیکن چونکہ تم نے محبت کا انتخاب کیا تو جہاں جہاں محبت جائے گی کامیابی اور دولت اس کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمی محبت کی ہے اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت بھی محبت کی ہے؟ ہمارے معاشرے میں جس طرح آج کل قحط آ چکا ہے محبت کا، اس سے زیادہ کسی بھی چیز کا قحط نہیں ہے۔ ہمارے گھر جس طرح تنگ ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے دل تنگ ہو چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے۔ محبت تو کیا کرنی ہم نے کسی سے، ہم ایک دوسرے کو اپنے قریب یا اپنے نزدیک برداشت ہی نہیں کرتے۔ ہر کوئی دوسرے مسلمان سے، ہر کوئی دوسرے رشتہ دار سے تنگ آیا ہوا پڑا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں ہی بہت بڑا انسان ہے، اپنے آپ میں ہی پورا ہے، کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ ہماری بربادی اور زوال کا باعث نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں محبت کی بہت زیادہ کمی ہے؟ اسی قحط سالی کی وجہ سے غربت اور ناکامیوں نے ہمارے آنگن میں ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جس طرح محبت کی کمی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور جس طرح ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل تنگ ہو چکے ہیں، اپنے دروازے محبت کے لیے کھول دو۔ گھر کے دروازے بھی اور دل کے دروازے بھی۔ اگر آپ کے دل میں محبت آئے گی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور جس طرح میں نے آپ کو یہ تحریر سنائی کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں محبت کو رکھیں گے تو کامیابی بھی آپ کے قدم چومے گی اور آپ کے گھر میں دولت بھی وافر مقدار میں آئے گی۔ دولت کیسے آئے گی؟ کہ جہاں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، وہاں بہت سارے اسباب ہوں گے دولت کمانے کے، دولت جمع کرنے کے اور دولت کو بچانے کے۔ تو جب بہت سارے اسباب آپ کے گھر میں جمع ہوں گے تو آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ محبت ایک ایسا پودا ہے، ایک ایسا قیمتی پودا ہے کہ جس پر ہر قسم کا پھل لگ سکتا ہے۔ آپ جس بھی ارادے کے ساتھ اس پودے کو لگائیں گے اپنے دل میں، آپ کو اس پودے سے اسی قسم کا پھل حاصل ہوگا۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ آج ہی اپنے دل سے رنجشوں کو نکال دیں، آج ہی اپنے دل کو کنجوسیوں سے صاف کر دیں، آج ہی اپنے دل کو بغض اور کینے سے صاف کر دیں، تو یقیناً کچھ ہی دنوں میں آپ کے گھر میں ہر قسم کی کامیابی آئے گی، ہر قسم کی دولت آئے گی۔ دولت صرف روپوں میں نہیں ہوتی کہ آپ سمجھیں کہ یہ روپے یا سکے، سونے چاندی یہی دولت ہوتی ہے۔ دولت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ محبت ہوگی تو آپ کی رشتہ داری بڑھے گی، محبت ہوگی تو آپ کے گھروں میں احترام بڑھے گا، ایک دوسرے کی قدر و منزلت بڑھے گی۔ اگر آپ کے گھر میں محبت ہوگی
تو آپ کے گھر میں انسانوں کی کمی نہیں ہوگی۔ دولت آپ سکوں میں تلاش کرتے ہیں، دولت دراصل انسان ہی ہے۔ اگر ایک انسان آپ کے گھر سے دور چلا جاتا ہے یا بالفرض آپ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ سے ایک انسان دور ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم رسول الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں کو توڑنے والے انسان کو سب سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک شخص کی دعا قبول کرتا ہے سوائے رشتوں کو توڑنے والے، تکبر کرنے والے اور شرک کرنے والے کے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے یا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم رشتوں کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ آئیں اپنے گھروں میں محبت کے ڈیرے لگائیں، آئیں اپنے گھروں میں محبت کے پودے لگائیں تاکہ ایک دن وہ درخت بنے اور آپ کے پورے خاندان بلکہ آپ کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ محبت ایک بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے، اسے ضائع ہونے سے بچائیں، محبت کو اپنائیں اور اپنے گھروں کو جنت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔